بہروز کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے تو جیسے میرا خون ہی خشک ہو گیا۔ انسان بظاہر تو بڑے بڑے ڈاکے مار کر صاف بچ نکلتا ہے، مگر اس دل کے چور کی ایک چھوٹی سی چوری چھپائے نہیں چھپتی۔ میں نے ہڑبڑا کر بہروز کو سلام کیا۔ مالک، آپ واپس آ گئے؟ بہروز مسکرایا۔ تو کیا کچھ غلط کیا واپس آ کر؟ مگر تم لوگ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ میں نے نظریں جھکائے صرف اتنا بتایا کہ مالکن کو کچھ خریداری کرنی تھی، لہٰذا ہم شاپنگ مال تک گئے تھے۔ بہروز نے بظاہر اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، مگر خود میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انسان کے جسم اور اس کے دماغ کو سلانے اور سن کرنے کے لیے ہزاروں دوائیں بازار سے مل جاتی ہیں، مگر سارے زمانے کے وید، حکیم اور طبیب مل کر بھی ایسی دوا ایجاد نہیں کر پائے جو چند لمحوں کے لیے کسی کے جاگے ہوئے ضمیر کو سلا دے۔ بہروز کے گھر واپس لوٹنے کے بعد لیلا نے باہر نکلنا کم کر دیا۔ اب وہ 3-4 دن بعد گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے باہر گھوم آیا کرتی اور زیادہ تر گھر میں رہتی تھی۔ ان دنوں مجھے مارتھا سے پیانو سیکھنے کا بھرپور وقت ملا اور مہینے بھر میں ہی میری انگلیاں پیانو پر خوب چلنے لگیں۔ خود مارتھا بھی میری اس تیز پیش رفت اور لگن سے بہت خوش تھی۔ ایک شام میں تنہا بیٹھا پیانو پر کسی نئی دھن کی مشق کرتے ہوئے اپنے آپ میں اس قدر مگن ہو گیا کہ مجھے انیکسی کے دروازے سے اندر ہال تک آتے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دی، اور میں اس وقت چونکا جب پس منظر میں بہروز کریم کی بھاری آواز گونجی۔ اچھا بجا لیتے ہو۔ میں گھبرا کر چونک سا گیا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ معاف کیجئے، مجھے آپ کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ بہروز نے غور سے میری طرف دیکھا۔ انسان کو اپنے اندر اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ اسے اپنی طرف پڑنے والے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دے۔ آنے والا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے دوبارہ بہروز سے معذرت کی۔ اس نے آگے بڑھ کر پیانو کی بے داغ سطح پر ہاتھ پھیر کر اسے غور سے دیکھا۔ مجھے صبا نے بتایا تھا کہ اس نے انیکسی میں پیانو رکھوا دیا ہے۔ تم نے بہت تھوڑی مدت میں اپنی مالکن کا اعتبار جیت لیا۔ حالانکہ لیلا صبا جیسی عورت کے خیالات اپنے حق میں بدلنا بہت مشکل کام ہے۔ ایسا کیا جادو ہے تمہارے پاس پریزاد؟ کبھی ہمیں بھی تو بتاؤ۔ میں نے چونک کر بہروز کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر حسب معمول کوئی مثبت یا منفی تاثر نہیں تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایسے بے تاثر چہرے والے بہت غیر متوقع شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ میں چپ رہا۔ بہروز چند ضروری ہدایات دے کر واپس پلٹ گیا۔ اگلے ہفتے کی ابتدا سے ہی محل کی نئی سجاوٹ اور تزئین شروع ہو گئی۔ پتہ چلا کہ 2 دن بعد لیلا صبا کی سالگرہ ہے اور بہروز پچھلے سال کی طرح اسے دھوم دھام سے منانا چاہتا ہے۔ لیلا بھی انتہائی خوش دکھائی دیتی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے لیلا کے اس کھلے ہوئے چہرے کے پیچھے کبھی کبھی ایک بہت گہری اداسی چھپی دکھائی دیتی تھی۔ شاید بہت زیادہ خوشی اور اطمینان بھی اپنے ساتھ ایک ناکام سی اداسی لے کر وارد ہوتے ہیں، یا پھر ساری بات توازن کی ہے۔ تھوڑی سی پریشانی، بے قراری اور بے چینی بھی ضروری ہے زندگی کے ترازو کو برابر رکھنے کے لیے۔ اگلے روز جب بہروز سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف تھا اور محل کے دالان میں بیٹھا ہم سب کو مختلف ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک فیروز خان پریشانی میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بہروز کے قریب آیا اور اس نے جھک کر بہروز کے کان میں کوئی بات کی۔ لیلا بھی اسی وقت وہاں پہنچی تھی۔ اس نے بہروز کے چہرے پر پریشانی اور کشمکش کے آثار دیکھے تو فیروز خان کو جھڑک دیا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے میں نے فیروز، یوں وقت پہ وقت اپنے مالک کو پریشان مت کیا کرو۔ فیروز سر جھکائے کھڑا رہا۔ بہروز نے فیروز کی طرف دیکھ کر کہا، 1 آدھ دن آگے نہیں ہو سکتا یہ سودا؟ نہیں مالک، وہ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، اتنا لمبا انتظار نہیں کریں گے ہمارا۔ ان کا زیادہ دیر جزیرے پر انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بہروز نے ایک گہری سانس لی۔ مگر فیروز خان، تم جانتے ہو کہ کل تمہاری مالکن کی سالگرہ ہے اور میں پورا سال اس دن کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ لیلا نے چلا کر پوچھا، کوئی مجھے بھی بتائے گا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ بہروز نے ٹھنڈے لہجے میں لیلا کو بتایا کہ ایک بہت ضروری سودے کے لیے اسے 2 راتوں کے لیے ایک قریبی جزیرے پر جانا تھا۔ یہ سودا پہلے سے طے شدہ تو تھا، مگر فیروز خان نے ابھی آ کر بتایا کہ انہیں آج شام ہی نکلنا ہوگا۔ لیلا یہ سنتے ہی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے آغا، تو پھر آپ جائیں اپنے ضروری سودے کے لیے، مگر مجھ سے بھی دوبارہ کبھی بات کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ نہیں منانی مجھے کوئی سالگرہ وغیرہ۔ لیلا پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی اور بہروز اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ لیلا کے جانے کے بعد بہروز نے غصے سے گھور کر فیروز کی طرف دیکھا۔ کر دیا نا اسے ناراض فیروز خان، تم کبھی موقع محل دیکھ کر بات نہیں کرتے۔ جاؤ چلنے کی تیاری کرو، میں اسے منا کر آتا ہوں۔ بہروز بھی اٹھ کر اندر چلا گیا۔ جانے اس نے کس طرح اپنی محبوب بیوی کو رضامند کیا ہوگا، مگر جب شام کو وہ گھر سے رخصت ہونے کے لیے نکلا تو لیلا صبا بھی اسے پورچ تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ البتہ لیلا کے چہرے پر خفگی کے آثار ابھی تک نمایاں تھے
اور وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ بہروز کریم جانے سے پہلے جلد واپس لوٹنے اور پھر بہت دن اس کے ساتھ رہنے کے وعدوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ لیلا بھی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ انسان ساری زندگی وعدے کرنے اور وعدے نبھانے کی زنجیر سے بندھا رہتا ہے۔ شاید ہم دوسروں سے کیے وعدے تو نبھا لیتے ہیں، مگر ہمارے خود اپنے آپ سے کیے وعدے سدا وفا ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اب اگر لیلا نے مجھ سے کہیں اکیلے جانے کی ضد کی تو میں اسے صاف بتا دوں گا کہ میں بہروز کے ساتھ مزید غداری نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ غداری ہی تو تھی کہ میں بہروز کی دی ہوئی ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسرے روز حسب توقع لیلا نے سر شام ہی کہیں جانے کی ٹھان لی اور ہم گاڑی میں انہی اپارٹمنٹس کی پارکنگ میں پہنچ گئے جہاں 7ویں منزل پر لیلا کی سہیلی رہتی تھی۔ میں نے لیلا سے دبے لفظوں میں کہا کہ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ مالک نے مجھے جاتے ہوئے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ ان دنوں میں لیلا کے ساتھ کہیں بھی باہر نکلنے سے گریز کروں، کیونکہ وہ جس بڑے کاروباری سودے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے وہ سودا اس کے حریفوں کے دلوں میں کاروباری رقابت کی آگ مزید سلگا کر انہیں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ لیلا نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی۔ ہاں، وہ جاتے ہوئے مجھے بھی گھر سے نہ نکلنے کی تاکید کر کے گئے ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، میں جلدی مل کر واپس آ جاؤں گی۔ میری دوست نے میری سالگرہ کے لیے خاص اہتمام کر رکھا ہے، نہ آتی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ لیلا تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھ گئی اور میں نے اپنے ساتھ لیے ہوئے وعدے کی لاش اپنے کاندھوں پر اٹھائے وہیں تہہ خانے کی پارکنگ میں کھڑا رہ گیا۔ شام تیزی سے ڈھل رہی تھی اور پارکنگ لاٹ میں لگی بتیاں دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے جلنا شروع ہو چکی تھی۔ جب لیلا کو گئے 3 گھنٹے سے زیادہ ہونے کو آئے تو میں نے خود اوپر جانے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے قدم بڑھائے ہی تھے کہ لیلا تیزی سے لفٹ سے نکل کر میری جانب بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اپنا سکارف لپیٹ کر پرس میں رکھ رہی تھی۔ آپ نے بہت دیر کر دی، آج تو ہم نے آتے وقت آپ کی ہدایت کے مطابق محافظوں کی گاڑی کو بھی اپنی منزل سے آگاہ نہیں کیا تھا، وہ سب وہاں گھر میں بے چین ہوں گے۔ لیلا نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہاں، بس دیر ہو گئی، مگر اب چلو، ہمیں وہاں گھر میں بھی یہی تاثر دینا ہے کہ ہم قریبی مال سے روزمرہ کی چند ضروری چیزیں لینے کے لیے اچانک نکل گئے تھے، لہٰذا انہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں بھی جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور ٹھیک اس وقت تہہ خانے کی مصنوعی سرد فضا میں ایک بھاری آواز گونجی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے جانے آغا؟ دیکھو، ہم تو تمہاری تلاش میں خود ہی چل کر یہاں تک آ پہنچے۔ میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ دور اندھیرے میں ایک ستون کی آڑ میں کھڑی گاڑی سے بہروز کریم اور فیروز خان آ کر ہماری جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ پس منظر میں ہمارے محافظوں کی وہ جیپ بھی نظر آئی جسے میں اور لیلا اپنی دانست میں چکما دے کر گھر میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ لیلا کے چہرے کا رنگ بھی پل بھر میں زرد پڑ گیا اور میں نے اس کے جسم میں باقاعدہ کانپنے جیسی لرزش دیکھی۔ بہروز نے لیلا کے قریب پہنچ کر پیار سے اس کی چھوڑی اٹھا کر لیلا کا جھکا ہوا چہرہ بلند کیا۔ یہ کیا بات ہوئی جانے آغا؟ میرے منع کرنے کے باوجود تم گھر سے نکل آئیں؟ کیا کوئی نئی سہیلی بنا لی ہے تم نے یہاں؟ ہمیں بھی تو اس سے ملواؤ جس کے پیار میں اتنی کشش ہے کہ تم اپنے محبوب آغا کے حکم کا مان بھی نہ رکھ پائیں۔ لیلا نے جلدی سے جھک کر بہروز کے پاؤں پکڑ لیے۔ معاف کر دیں مجھے آغا، بڑی بھول ہو گئی مجھ سے، مجھے واقعی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، مگر میں کسی کی باتوں کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ بہروز کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ میں تمہیں معاف تو کر دوں گا جانے آغا، مگر اسے کبھی معاف نہیں کروں گا جس نے تمہیں بہکا کر گھر سے نکالا اور میری حکم عدولی کی۔ بتاؤ کون ہے وہ بد نصیب؟ لیلا نے اپنا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ کہا نا آغا، بڑی غلطی ہو گئی، میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اوب گئی تھی، اس لیے یہاں چلی آئی۔ یہاں ٹاپ فلور پر ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے، سوچا کافی پی کر دل بہلا لوں گی، اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ بہروز نے دوبارہ سختی سے پوچھا، کون ہے وہ جس نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا؟ لیلا دھیرے دھیرے کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی انگلی میری جانب اٹھا دی۔ یہ پری ذات، یہی مجھے اس طرح کی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا تھا کہ یہ زندگی میری اپنی ہے، مجھے اسے اپنی مرضی سے جینا چاہیے، میں کوئی پنجرے میں قیدی تو نہیں ہوں کہ ہر لمحہ گھٹ گھٹ کر جیوں۔ لیلا چیخ چیخ کر مجھ پر الزام لگاتی رہی اور میں تو جیسے پل بھر میں ہی اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ ایک لمحے کو میری لیلا سے پل بھر نظر ملی اور مجھے لگا میرے سامنے لیلا نہیں ناہید کھڑی ہے اور ہم دبئی میں نہیں میرے پرانے محلے میں کھڑے ہیں۔ بہروز کریم نے اطمینان سے لیلا صبا کی بات سنی اور میری طرف پلٹا۔ اچھا تو یہ ہے وہ نمک حرام، اس سے مجھے ایسی امید ہرگز نہ تھی، مگر جانے آغا تمہیں تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا نا،
اگر اس کی نیت میں کوئی فطور پیدا ہو جاتا اور میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو سوچو پھر میرا کیا ہوتا۔ تمہیں ایک غلام کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیلا روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آغا، اس پریزاد نے اپنے ذرا سے فائدے کے لیے مجھے میری راہ سے بھٹکا دیا۔ میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میرے دل میں بغاوت کی چنگاری کو بھڑکا دیا اس نے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کے بنا کتنی تنہا پڑ جاتی ہوں۔ یہ ضرور مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا، تبھی مجھے اکیلے گھر سے نکلنے پر اکساتا رہتا تھا۔ اچھا ہوا آپ لوگ ٹھیک وقت پر یہاں پہنچ گئے۔ میں حیرت سے گنگ اور اپنی جگہ جمع کھڑا لیلا کی یہ ساری خرافات سنتا رہا۔ بہروز دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آیا اور اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئی۔ تم بتاؤ پریزاد، کیا لیلا ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ اور کوئی بھی جواب دینے سے قبل اتنا ضرور سوچ لینا کہ بہروز کریم کی عدالت میں غداری کی صرف ایک سزا مقرر ہے، سزائے موت۔ بہروز دوسری بار زور سے چلایا۔ جواب دو لڑکے، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ جی ہاں مالکن، جو کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہی ہیں، میں ہی انہیں بہانے سے گھر سے باہر لے کر آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لیلا کی آنکھوں میں بے یقینی کی ایک چمک لہرائی، مگر پھر فوراً ہی اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ بہروز کریم نے سرسراتی آواز میں مجھ سے پوچھا، کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، تمہاری گنتی کی چند سانس باقی رہ گئی ہیں۔ میں نے بہروز کی طرف دیکھا۔ جی مالک، بس ایک آخری خواہش ہے، مجھے مارنے کے بعد میرا چہرہ مسخ کر دیجیے گا۔ میں نے یہ زندگی تو جیسے تیسے اس چہرے کے ساتھ گزار لی، مگر میں قبر میں اس کی شناخت کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتا۔ بہروز کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا۔ مجھے اس کے لہجے میں پہلی بار اپنے لیے غصے سے زیادہ افسوس کا عزم محسوس ہوا۔ جانتے ہو مرد کی بردباری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ٹھیک اس لمحے جب وہ اپنے دل کے فیصلوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میری طرح تم نے بھی خود کو اس عورت کی خاطر برباد کر لیا پریزاد، برا کیا، بہت برا کیا تم نے۔ بہروز پلٹا اور زور سے چلایا، اسے لے آؤ فیروز خان۔ بہروز کی آواز اس ویران تہ خانے کی پارکنگ میں گونج کر رہ گئی۔ اس روز مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ لیلا خاص طور پر اس پارکنگ میں گاڑی کیوں لگواتی تھی، کیونکہ یہ پارکنگ تقریباً متروک ہو چکی تھی اور اپارٹمنٹ والے اب چھت پر بنی نئی پارکنگ کا استعمال کرتے تھے، لہٰذا یہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ اس لیے لیلا کی گاڑی گھنٹوں یہاں کھڑی رہتی تب بھی کسی کے متوجہ ہونے کا امکان ذرا کم ہی تھا، مگر آج ہی ویرانی اور تنہائی اس پارکنگ میں ہمارے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ بہروز کے چلانے پر کچھ دیر بعد فیروز خان دو محافظوں کی مدد سے ایک خوبصورت اور ہینڈسم سے نوجوان کو سختی سے جکڑے اور اس کے منہ پر ٹیپ لپیٹے ایک جانب سے برآمد ہوا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر لیلا کے جسم سے تو جیسے خون کا آخری قطرہ بھی نچڑ گیا۔ وہ خوفزدہ انداز میں زور سے چلائی، نہیں آغا، نہیں، اس میں ولید کا کوئی قصور نہیں، بخش دے اسے۔ لیلا دوڑتی ہوئی آئی اور بہروز کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بہروز نے کسی اندیکھی اذیت کے احساس سے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی اور دھیرے سے یوں بڑبڑایا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ کیوں جانے آغا، کیوں؟ کس چیز کی کمی تھی تمہیں؟ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ پیار، محبت، عیش، آرام، دولت، جائیداد، رتبہ، عزت، آخر کس چیز کی کمی تھی میرے پاس تمہیں؟ لیلا زار و کتار رو رہی تھی اور وہ اجنبی نوجوان بہروز کے محافظوں کے شکنجے میں تڑپ رہا تھا۔ بہروز نے لڑکے کی طرف دیکھا، یہ وہی ہے نا تمہارا گزشتہ منگیتر استنبول والا ولید؟ لیلا تڑپ کے آگے بڑھی۔ ہاں آغا، یہ وہی ہے، اسے میری محبت یہاں کھینچ لائی۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ دیا، پر میں اپنی پہلی محبت کبھی بھلا نہیں پائی۔ معاف کر دیں ہم دونوں کو، میں آپ کی منت کرتی ہوں، کم از کم اسے جانے دے۔ بہروز نے کرب سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ رقیب کو سامنے زندہ دیکھنے سے زیادہ اذیت ناک اس کے لیے اپنے محبوب کی زبان سے تعریف سننا ہوتا ہے۔ بہروز نے لیلا کی طرف دیکھا۔ واہ اے عورت واہ، ساری کائنات کے سربستہ راز ایک جانب اور تیرے من کا گورکھ دھندا ایک طرف، تجھے سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہروز ایک جھٹکے سے فیروز کی طرف مڑا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا فیروز خان، ہمارے پیچھے کچھ چکر چل رہا ہے، اب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ فیروز خان نے سر جھکا لیا۔ اب مجھے بہروز کی منصوبہ بندی سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے لیلا کی نگرانی پر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لیلا صبح میری نگرانی پر غیر محتاط ہو جائے گی۔ اس کی سالگرہ والے دن جزیرے پر جانے کا پروگرام بھی ساری ڈرامہ بازی تھی۔ وہ کبھی شہر سے باہر گیا ہی نہیں تھا۔ اسے بہت پہلے سے لیلا کی بے وفائی کا علم تھا، وہ تو بس لیلا کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ سب مہرے بہروز نے بہت ناپ تول کر چنے تھے، ساری بساط ہی بہروز کی اپنی بچھائی ہوئی تھی اور بازی بھی اسی کے ہاتھ تھی۔
بہروز نے کھوئی کھوئی آنکھوں سے فیروز خان کی طرف دیکھا۔ مجھے لیلا صبا بہت پیاری ہے فیروز، بہت ٹوٹ کر محبت کی ہے میں نے لیلا سے، دھیان رہے اسے مرتے وقت زیادہ تکلیف نہ ہو، اور ولید چونکہ میری محبوب کا محبوب ہے لہٰذا اس کی موت بھی اس کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ آخر یہ بہروز کریم کا رقیب ہے، یہ اگر عام لچے لفنگے عاشقوں کی طرح مارا گیا تو یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، لے جاؤ ان دونوں کو، لیلا زور سے چلائی۔ نہیں آغا نہیں، فیروز نے محافظوں کو اشارہ کیا، انہوں نے لڑکے اور لیلا کو لے جانے کے لیے کھینچا۔ بہروز دھیرے سے بڑبڑایا، عشق بڑا ظالم ہوتا ہے، جان کا صدقہ لیے بنا کہاں ٹلتا ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، اور میں جلدی سے بہروز کی طرف بڑھا۔ انہیں معاف کر دیں مالک، ان کا قصور بہت بڑا ہے، مگر آپ رحم کریں، میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرے سر پر کسی محافظ کی خودکار مشین گن کا دستہ پوری قوت کے ساتھ ٹکرایا اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ گرنے سے پہلے میں نے تہ خانے کے کسی کونے سے 2 فائر کی آواز سنی، اور اس سے زیادہ بلند لیلا کی کربناک چیخ تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میرا وجود گہرے تاریک اندھیرے کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ سائنسدان موت کی ایک تشریح یہ بھی کرتے ہیں کہ جب انسانی دماغ سے نکلنے والی برقی نبض تھم جائے تو اسے روح نکل جانے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور روح نکل جانے کے بعد انسانی جسم کی حالت کو ہم موت کہتے ہیں۔ جانے میری روح کتنے عرصے بعد دوبارہ میرے جسم میں واپس آئی۔ رات کا شاید آخری پہر تھا، میں کسی اندھیرے کمرے میں بستر پر پڑا ہوا تھا، مگر یہاں اتنا اندھیرا کیوں تھا؟ ضرور بہروز نے ان دونوں کے ساتھ مجھے بھی ختم کر دیا تھا، اور اب میں کمرے میں نہیں کسی قبر میں دفنایا جا چکا تھا۔ ٹھیک ہی کیا تھا بہروز نے، زندگی کے کسی امتحان میں پورا نہیں اتر پایا تھا۔ میں چلوں؟ جو ہوا اچھا ہوا، قصہ تمام ہوا۔ شجر تو تھے ہی نہیں، راستے میں کیا کرتے، خود اپنے سائے میں چل کر سفر تمام کیا۔ مگر میرا سفر ابھی کچھ باقی تھا۔ شاید اچانک کمرے میں تیز روشنی ہو گئی اور کسی نے اندھیرے سے میرا نام پکارا، پریزاد ہوش میں آؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ رومی کہتا ہے کہ تمہارا مقصد محبت کی تلاش میں بھٹکنا نہیں، تمہیں تو بس ان تمام رکاوٹوں کو کھوجنا ہے جو تم نے خود اپنے اندر اس محبت کے خلاف کھڑی کر رکھی ہیں۔ میں بھی شاید اپنے اندر کی رکاوٹیں کھوج لیتا اگر مجھے مزید کچھ دیر اس بے ہوشی کے سمندر میں غرق رہنے کا موقع مل پاتا، مگر کوئی مجھے زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پریزاد ہوش میں آؤ، ہم یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ میری چندھیائی ہوئی آنکھوں نے فیروز خان کا دھندلا سا ہیولا دیکھا جو مجھ پر جھکا مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں کی غنودگی کے بعد میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں انیکسی میں اپنے کمرے کے بستر پر موجود تھا۔ فیروز نے میرا چہرہ تھپ تھپایا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم سب کچھ دن کے لیے کسی دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، ہم لوگ باہر گاڑیوں کے قریب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دوپہر کی تیز دھوپ ڈھل رہی تھی، مطلب کہ میں پورا دن بے سود پڑا رہا۔ میرے سر میں ابھی تک درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، ہاتھ لگا کر دیکھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کھڑے ہوتے ہی مجھے ایک زوردار چکر آیا اور میں نے جلدی سے پلنگ کی پائنتی کو پکڑ لیا۔ کچھ دیر تک سرخ اور سیاہ دائرے میری آنکھوں کے سامنے رقص کرتے رہے، اور پھر میں اپنے ڈولتے قدم سنبھال کر رکھتا ہوا باہر نکل آیا۔ پورش میں تقریباً سبھی گاڑیاں روانگی کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہ عمارتیں مکینوں کے بنا کتنی ویران ہو جاتی ہیں۔ شاید انسان دنیا کا سب سے بڑا جادو ٹونا ہے، لوگوں کو تو اپنا عادی بناتا ہی ہے، یہ گھر دیواریں اور مکان بھی اس کے سحر سے بچ نہیں پاتے۔ میری گاڑی میں بیٹھتے ہی فیروز نے گاڑی آگے بڑھا دی اور باقی ساری گاڑیاں بھی ہمارے پیچھے چل پڑی۔ مالک کہاں ہیں؟ فیروز میرا سوال سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ وہیں گھر پر رہیں گے 3 دن، مالکن کے سوئم کے بعد ہم بھی واپس چلے جائیں گے گھر۔ میرے اندر کوئی دلنما چیز بہت زور سے ٹوٹی، بڑے زور کا چھناکا ہوا، ایک ہلکی سی آس جو میرے سینے میں کسی پھانس کی طرح اٹکی ہوئی تھی، فیروز نے ایک جھٹکے میں ہی اسے کھینچ کر باہر نکال دیا۔ کچھ تیر جن کے 2 منھے سرے آگے کی جانب سے باہر کو مڑے ہوتے ہیں، ان کا جسم میں پیوست ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنی اذیت اس تیر کو جسم سے باہر کھینچ کر نکالنے میں ہوتی ہے۔ جانے میں کیوں یہ امیدیں لگائے بیٹھا تھا کہ بہروز کریم نے لیلا کو معاف کر دیا ہوگا، مگر افسوس ہماری آس اور ہماری امیدیں اکثر دغا دے جاتی ہیں۔ فیروز نے مجھے بتایا کہ رات کو قریبی پولیس اسٹیشن میں بہروز کی ڈرائیور نے رپورٹ درج کرائی کہ جیسے ہی اس کی مالکن لفٹ سے باہر نکلی، ایک نوجوان نے اس کی مالکن پر حملہ کر دیا اور نوجوان کے پستول سے نکلی گولی لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ ڈرائیور کی جوابی گولی سے نوجوان بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔
لیلا کے سینے میں پیوست گولی جس پستول سے نکلی تھی وہ بنا لائسنس تھا اور نوجوان کے ہاتھ میں دبا پایا گیا تھا۔ ڈرائیور کا پسٹل لائسنس والا تھا جو ڈرائیور نے رپورٹ کے ساتھ ہی تھانے میں جمع کروا دیا تھا، اور اس وقت ڈرائیور پولیس کی حراست میں تھا۔ بہروز نے ہم سب کو احتیاطاً محل سے منتقل کروا دیا تھا تاکہ ہم میں سے کوئی پولیس کی نظروں میں نہ آ سکے۔ پولیس اس بات کی تفتیش میں لگی ہوئی تھی کہ آخر مرنے والے اس نوجوان کا مقصد کیا تھا۔ بہروز نے پولیس کے سامنے شک ظاہر کیا تھا کہ مرنے والے ولید کا تعلق اس کے مخالف کاروباری طبقے سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، یہ تفتیش اب لمبی چلنے والی تھی، مگر میں ان سب باتوں سے لا تعلق اپنے آپ میں گم بیٹھا صرف لیلا کے بارے میں سوچتا رہا۔ لیلا صبا نے ایسا کیوں کیا؟ یہ محبت انسان کو جان لیوا حد تک نڈر بنا دیتی ہے۔ آخر کس چیز کی کمی تھی لیلا کو؟ حسن، صورت، شکل، دولت، مرتبہ اور عزت؟ کیا محبت ان سب نعمتوں سے الگ کچھ سوا مانگتی ہے؟ شاید محبت کی ضروریات اور محبت کی دنیا ہماری ان سب عارضی خواہشات اور دکھاوے کی دنیاؤں سے بہت بلند، بہت جدا ہوتی ہے۔ ہم ایک ہفتے تک کسی اور کوٹھی میں منتقل بلکہ مقید رہے۔ پابندی اور اکتاہٹ گزرتے وقت کو بہت طویل بنا دیتی ہے، مگر جیسے تیسے وہ ایک طویل ترین ہفتہ بھی گزر ہی گیا۔ 8ویں دن ہم پھر سے بہروز کے محل میں موجود تھے، مگر بہروز اب وہ بہروز نہیں تھا جسے میں نے 8 دن پہلے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی اور وحشت دیکھ کر میں اندر سے لرز سا گیا۔ وہ چپ چاپ سا اپنی خوابگاہ کی بالکونی میں بیٹھا ہوا دور خلا میں کچھ گھور رہا تھا۔ آ گئے تم لوگ؟ اچھا کیا، مگر کچھ دنوں تک اب ذرا محتاط رہنا، معاملہ تیز ہے۔ فیروز سر ہلا کر باقی ساتھیوں سمیت پلٹ گیا، مگر میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور تنہائی پاتے ہی میں نے براہ راست پوچھ لیا، آپ نے انہیں مار کیوں دیا؟ آپ تو ان سے محبت کرتے تھے۔ پھر؟ بہروز اب بھی گمسم تھا۔ محبت کرتا تھا تبھی تو مار ڈالا۔ میری آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی۔ مگر کیوں؟ آپ انہیں طلاق دے کر فارغ بھی تو کر سکتے تھے، جان بخشی بھی تو ممکن تھی ان کی۔ آپ کے ساتھ نہ صحیح مگر کم از کم وہ زندہ تو رہتی۔ بہروز نے میری طرف دیکھا، میری نظریں جھک گئی۔ اتنا ظرف نہیں تھا مجھ میں پریزاد۔ کبھی کبھی محبت ہمیں بہت خود غرض، بڑا کم ظرف بنا دیتی ہے۔ جو لوگ محبت میں قربانی، اثار اور بانٹ دینے کے فلسفے کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ سارے۔ محبت شدید نفرت سے بھی زیادہ کمینہ اور خود غرض جذبہ ہے، اور جن کی محبت میں لالچ، خود غرضی اور سب کچھ پا لینے کی ہوس نہیں ہوتی، سمجھ لو ان کی محبت میں ہی نرا کھوٹ ہے۔ بہروز نے آج پہلی بار مجھ سے یوں کھل کر بات کی تھی، یا پھر شاید آج اسے دل کی بات سنانے کے لیے کسی سامع کی ضرورت تھی۔ ہم زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اپنے معیار کا سامع نہیں ملتا۔ میری آواز ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ پھر مجھے کیوں بخش دیا آپ نے؟ میرا جرم بھی تو کچھ کم نہیں تھا، مجھے بھی وہی مار ڈالتے۔ بہروز اب بھی بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ ہاں، تمہیں بھی مار دیتا اسی وقت، بس تمہاری آخری خواہش نے ہاتھ روک دیا میرا۔ کیوں خود سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ مرد کی شخصیت صرف اس کے چہرے سے مکمل نہیں ہوتی، یہ سب لوور مڈل کلاس طبقے کی محرومیاں ہوتی ہیں۔ مرد دولت، اختیار، طاقت اور رتبے سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ چہرہ، وجاہت وغیرہ فلمی ستاروں کی ضرورت ہوتا ہے۔ سپنوں کے شہزادے صرف ناولز میں پائے جاتے ہیں۔ اصل دنیا تمہارے چہرے سے کہیں زیادہ کرخت ہے پریزاد۔ میں چپ چاپ کھڑا سنتا رہا۔ یہ بات کبھی مجھے لبنہ کی ماں نے بھی کہی تھی۔ اب میں بہروز کو کیا بتاتا کہ دنیا خود چاہے کتنی ہی کرخت اور شفاق کیوں نہ ہو، اسے بدلے میں ہمیشہ سپنوں کے شہزادے ہی درکار ہوتے ہیں۔ پھر اچانک بہروز کو کچھ یاد آ گیا۔ ہاں، مگر تمہیں خودکشی کا اتنا شوق کیوں ہے؟ تم جانتے تھے کہ وہ عورت تمہاری جان کے در پہ ہے اور سارے الزام تمہارے سر ڈال کر اپنی آئی قضا تمہارے حصے منتقل کرنا چاہتی ہے۔ پھر بھی تم نے اس کے لیے جھوٹ کیوں بولا؟ اس لیے کہ میں آپ کے نوکروں اور دیگر عملے کے سامنے آپ کے گھر کی عزت رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لیلا مالکن نے ہمیشہ یہی بتایا کہ وہ اپنی سہیلی یا رشتہ داروں سے ملنے جاتی ہیں اپنی تنہائی سے گھبرا کر، ورنہ میں کبھی آپ سے نہ چھپاتا۔ بہروز نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں اس کے لیے تمہیں بیوقوف بنانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال تم نے اپنی زندگی کے بدلے میری عزت بچانے کا سوچا۔ میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تمہاری ذمہ داریاں آج سے بدل دی گئی ہیں۔ جاتے ہوئے فیروز سے ملتے جانا، اور ہاں، اب تم انیکسی میں ہی رہو گے۔ بہروز کے کمرے سے نکل کر میں انیکسی میں واپس آ گیا۔ اگلے روز فیروز نے مجھے ایک آراستہ دفتر میں پہنچا دیا۔ یہ آج سے تمہارا دفتر ہے، مالک نے تمہیں مینیجر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ باہر بیٹھا عملہ تمہیں سارا کام سمجھا دے گا۔ یہ ہماری سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا دفتر ہے، اور یہ سارا عملہ آج سے تمہارے ماتحت ہوگا۔
میں حیرت سے فیروز کو دیکھتا رہا۔ فیروز نے میرے چہرے پر لکھے سوال پڑھ لیے اور مسکرا کر بولا، تم بہت جذباتی ہو مگر وفادار ہو، اور مالک وفاداروں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تمہیں اب کچھ عرصے تک اسی کمپنی کا کام دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ تمہاری جذباتیت کسی بھی موڑ پر ہمارے لیے کوئی نیا بکھیڑا نہ کھڑا کر دے، لہٰذا فی الحال تمہیں کسی خطرے والے جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ویسے بھی دبئی کی پولیس اب 24 گھنٹے ہم سب پر نظر رکھ رہی ہے۔ یہاں کا قانون سب کے لیے یکساں اور بہت سخت ہے، تمہیں بھی بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ فیروز اپنی بات ختم کر کے چلا گیا۔ میں بہت دیر تک وہیں کھڑا اس عالی شان دفتر اور بڑی سی میز کے پیچھے رکھی اس چمکتی ہوئی سیاہ کرسی کو دیکھتا رہا۔ کل کی ایک غریب بستی کا پریزاد آج دبئی کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا مینیجر تھا۔ میں نے کرسی کی بے داغ سطح پر ہاتھ پھیرا اور اس پر بیٹھ کر 3 مرتبہ اسے گھما کر 12ویں منزل پر واقع اپنے دفتر کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے دبئی شہر کی گہما گہمی کا نظارہ کیا۔ اس روز مجھ پر ایک اور صدیوں پرانا راز بھی منکشف ہوا کہ ان اونچی آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں کے کمروں میں بیٹھے لوگوں کو زمین پر چلتے عام انسان اتنے چھوٹے، حقیر اور کیڑے مکوڑوں جیسے کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ تیسرے دن رفیق اچانک ہی بنا بتائے کسی کام سے دبئی آ گیا اور عملے سے پوچھتے پاچھتے فیکٹری کے دفتر تک آ پہنچا۔ مجھے مینیجر کی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تو وہ کچھ کہنا ہی بھول گیا۔ میں نے چپڑاسی سے چائے یا کافی لانے کے لیے کہا اور رفیق کو ہاتھ سے پکڑ کر سامنے صوفے پر بٹھا دیا۔ اب کچھ کہو گے بھی یا یوں ہی گمسم بیٹھے رہو گے؟ رفیق نے ایک ہی سانس میں پانی کا پورا گلاس حلق سے نیچے انڈیل لیا۔ پریزاد پیارے، سچ بتاؤ، تم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہو جو تم مجھے اور باقی دنیا کو بتا نہیں سکتے؟ میں نے گہری سانس بھری۔ نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے تم سے یا کسی اور سے کچھ چھپانے کی ضرورت پیش آئے۔ مگر میرے جواب سے رفیق کی تشفی نہیں ہوئی۔ دیکھو پریزاد، میں جانتا ہوں کہ بہروز مالک کے ہاں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جس کی ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی۔ اگر خود کو کسی ایسی گرہ میں الجھا بیٹھے ہو تو ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں چپ چاپ دبئی سے پار کروا سکتا ہوں۔ 1-2 دوست ہیں میرے لانچ والے، کسی کو تمہارے فرار کی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے مسکرا کر اپنے اس نادان دوست کی طرف دیکھا۔ مجھے صرف خود اپنے آپ سے فرار چاہیے۔ بولو، خود مجھے اپنے آپ سے فرار کروا سکتے ہو؟ ہے کوئی ایسی لانچ، بحری جہاز یا اڑن کھٹولا جو خود مجھے میری ذات کے جزیرے سے فرار کروانے میں مدد کر سکے؟ رفیق کی پلکیں نم ہو گئیں اور پھر وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہیں سکا۔ میرے دن اور رات پھر سے اسی یکسانیت کا شکار ہونے لگے جس سے میں ہمیشہ ہی بہت بیزار رہتا تھا۔ البتہ پیانو سے میری دوستی پکی ہو چکی تھی۔ لیلا کی موت کے بعد مارتھا نے محل میں آنا بند کر دیا تھا، مگر اب میری انگلیاں اپنی مرضی کی دھنیں بکھیرنا خوب جانتی تھیں۔ بہروز کریم بھی اب زیادہ تر گھر پر ہی رہتا تھا، خاموش، کھویا کھویا اور گمسم سا۔ اس شام میں ایک ضروری فائل پر اس کے دستخط لینے کے لیے اس کے پاس پہنچا تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں دکھائی دیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں مالک؟ ہاں، کچھ دن کے لیے اس کی یادوں سے فرار کی ایک کوشش کر کے دیکھتا ہوں، حالانکہ کہیں نہ کہیں اندر سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب بیکار جائے گا۔ بہروز شام کے جہاز سے لندن فلائی کر گیا اور میں رات گئے تک یہ سوچتا رہا کہ ہم انسان سب کچھ بھلا دیتے ہیں، رشتے، ناطے، دوستیاں، دشمنیاں، مذہب اور حتیٰ کہ اپنے خدا کو بھی، تو پھر صرف ایک محبت کی یاد کو اپنے دل سے مٹا کیوں نہیں پاتے؟ کاش یہ مقدر انسان کو کوئی اور اختیار نہ دیتا، صرف یادیں بھلانے کا مختار بنا دیتا۔ میری توقع کے مطابق بہروز زیادہ دن باہر نہیں بتا سکا اور ٹھیک 2 ہفتے کے بعد واپس آ گیا، مگر اس کے واپسی کی وجہ کچھ اور بھی تھی۔ یہ بعد میں پتہ چلا جب فیروز خان نے مجھے خبر دی کہ اس ترک نوجوان ولید کا باپ انتہائی اثر و رسوخ والا ہے اور وہ بہت جلد دبئی پہنچ کر پھر سے لیلا سوا اور اپنے بیٹے کے قتل کے کیس کی نئے سرے سے تفتیش شروع کروانا چاہتا ہے۔ اور پھر ٹھیک 3 دن بعد پولیس کی بہت سی گاڑیاں بہروز کریم کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئی اور ایک بار پھر ہم سب سے بیانات لیے گئے۔ بہروز کے چہرے پر حسب معمول کوئی تاثر نہیں تھا، مگر فیروز مجھے کافی پریشان دکھائی دیا۔ رات کو بہروز نے ہم سب کو محل کے بڑے ہال میں میٹنگ کے لیے بلایا اور پرسکون لہجے میں بتایا کہ دبئی پولیس نے کیس پھر سے کھول لیا ہے اور ڈرائیور جس کی ضمانت ہو چکی تھی اسے بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، لہٰذا اس کے ذاتی عملے کو آج کے بعد کھلی اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جو جہاں نکلنا چاہتا ہے نکل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن بہت سخت ہوں، کیونکہ دبئی پولیس بہت عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ انہیں بہروز کے خلاف کوئی شکایت موصول ہو تو وہ سارے گڑے مردے ایک ساتھ ہی اکھاڑنا شروع کر دیں، کیونکہ اب تک بہروز اتنا محتاط رہا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکا تھا۔
میٹنگ ختم ہوئی تو صرف میں اور فیروز وہاں رکے رہے۔ باقی تمام ممبران نے حسب توقع جانے سے پہلے اپنا آخری فیصلہ بہروز کو سنا دیا کہ وہ ایسے مشکل وقت میں بہروز کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ واقعی بہروز نے اپنے ارد گرد بہت چن کر لوگ جمع کیے تھے۔ فیروز نے ان کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور پریشانی سے بولا، ہم سب یہیں رہیں گے، مگر آپ کو فوراً یہاں سے کسی اور ملک نکل جانا چاہیے۔ ان حالات میں انڈیا یا پاکستان ہی بہتر رہے گا۔ میں آج رات ہی بڑی لانچ تیار کروا دیتا ہوں۔ ابھی سمندر میں ہمارے وفاداروں کی کمی نہیں ہوئی۔ 2 راتوں کے بعد آپ کسی محفوظ مقام پر ہوں گے۔ بہروز نے اطمینان سے فیروز کی پوری بات سنی۔ کبھی کبھی روح پوشی انسان کو مزید ظاہر کر دیتی ہے فیروز خان، تم پریزاد کو لے کر کسی طرف نکل جاؤ، اس کے ہاتھ ابھی صاف ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی دوسروں کے ساتھ نتھی کر کے دھر لیا جائے۔ بہروز کریم کا لہجہ حتمی تھا۔ فیروز مایوس سا وہاں سے پلٹ گیا۔ میں نے بھی واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو میری عقب میں بہروز کی آواز گونجی، جب کوچ کرنے کا وقت آئے تو ضد مت کرنا، چلے جانا۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا، آپ جانتے ہیں آپ ہمیں قانون میں مقرر سزا سے بھی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ بہروز نے سگار کا ایک لمبا سا کش لیا اور ایک چیک میری جانب بڑھایا، اسے رکھ لو، برے وقت میں کام آئے گا۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو اتنا حقیر مت جانو، یہ دنیا مرے ہوں کو مزید مارتی ہے، مگر جو سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس دنیا کو للکارے اسی کو سلام کرتی ہے۔ دنیا کو للکارنا سیکھو پریزاد، محبت زندگی کی پہلی یا آخری ضرورت نہیں ہوتی، اور تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس دل کے بہلانے کو ایک عذر تو موجود ہے کہ کسی کی محبت تمہارا مقدر ہی نہیں۔ مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے جو محبت پا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اکثر تم پر رشک آتا ہے کہ کاش تمہاری طرح میں بھی عمر بھر اس عذاب سے محروم رہتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے حیرت سے بہروز کی طرف دیکھا، شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ لیلا صبا کے قتل کی تفتیش کا دائرہ تیزی سے ہمارے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے فیروز سے بہروز کریم کو دبئی سے نکال لے جانے کی ایک آخری کوشش کرنے کو کہا۔ فیروز نے مجھے بتایا کہ اب شاید یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ ہو، کیونکہ اس کی اطلاع کے مطابق پولیس نے محل کے ارد گرد راستوں کی نگرانی بھی شروع کر دی تھی۔ فیروز نے ایک حتمی کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہم سب نے مل کر کسی نہ کسی طرح بہروز کریم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ٹھیک 3 دن بعد ہم سارے کارندے بما بہروز 2 بڑی لانچوں میں بینکاک یا کسی اور جانب نکل جائیں گے۔ ہمارے چہروں پر لکھا فیصلہ پڑھ کر بہروز سمجھ گیا کہ ہم سے مزید بحث بے فائدہ رہے گی۔ فیروز خان کو ایسے معاملات کی سنگینی کا اندازہ اور ان سے نمٹنے کا طریقہ خوب آتا تھا۔ اس نے ہماری فرار والی رات ہی محل میں بہروز کی سالگرہ کا جشن اور پارٹی کے منعقد کرنے کا ڈھونگ رچایا اور شہر کے تمام رئیسوں کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے گئے۔ طے یہ پایا کہ شام کا اندھیرا ڈھلتے ہی جب مہمانوں کی آمد شروع ہونے والی ہوگی، فیروز خان بہروز اور دیگر چند کارندوں کو لے کر پہلی لانچ پکڑ لے گا۔ تب تک میں اور دیگر عملہ مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف رہیں گے اور موقع ملتے ہی ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے۔ تیسرے دن شام سے ہی محل میں ہلچل سی مچ گئی۔ فیروز نے مجھے بتایا کہ پہرا کافی سخت ہے، اس لیے انہیں اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے فیروز کے سامنے ایک ہمیشہ کی آزمائی ہوئی ترکیب تجویز کی۔ فیروز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر ہلایا، ٹھیک ہے، یہ جوا بھی کھیل لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر تمہارا یہاں سے جلدی نکلنا شاید ممکن نہ ہو۔ بہروز ابھی بھی اپنی خوابگاہ میں تھا۔ میں نے اس کے ڈرائیور کو بہروز کی خاص گاڑی لگانے کا کہا اور گھر سے نکلتے ہوئے میں نے لاؤنج میں پڑے بہروز کے سگار کیس سے ایک سگار اٹھا لیا۔ ڈھلتے اندھیرے میں جب بہروز کی کار محل سے باہر نکلی تو میں ایسے زاویے کے ساتھ ہاتھ میں سگار لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہ پہلی نظر میں باہر سے دیکھنے والے یہی سمجھے کہ کار میں بہروز بیٹھا کہیں جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ محل کے دربانوں نے بھی کھٹ سے سلام چڑھ دیے۔ شاید ہم لوگوں سے کہیں زیادہ ان کے معمولات سے مانوس اور آشنا ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذاتی اشیاء، اوقات کار اور عادات ہماری پہچان بن جاتے ہیں اور خود ہم بھی اس پہچان میں کہیں کھو سے جاتے ہیں۔ بہروز کی مخصوص کار کے محل سے نکلتے ہی ایک سیاہ رنگ کی بڑی چروکی جیپ ہمارے تعاقب میں چل پڑی۔ ہمارا پرانا طریقہ شاید ابھی تک کارآمد تھا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی کی رفتار بڑھانے کا کہا اور ہم 3-4 گھنٹے تک دبئی کی سڑکوں پر ادھر سے ادھر بے مقصد کار دوڑاتے رہے۔ تعاقب میں آنے والی جیپ کو ہم نے برابر یہی تاثر دیے رکھا جیسے ہم اس کے تعاقب سے جان چھڑانے کے لیے بار بار کار کی رفتار تیز کر رہے ہیں۔ پرانی انگریزی جاسوسی فلموں میں نے ایسے مناظر بار بار دیکھ لیے تھے،
مگر تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ خود میری زندگی میں بھی یہ مناظر حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ شاید قدرت انسانی ذہن کی اڑان وہاں تک رکھتی ہے جہاں تک اس جہان ناتمام میں ممکنات کی حد ہو، ورنہ یہ مصنف، رائٹر اور قلم کار وہ سب کچھ کیسے سوچ اور لکھ لیتے ہیں جو کبھی ان کے ساتھ پیش ہی نہ آیا ہو۔ یہ تخیل کیا بلا ہے جو انہونی کو بھی ہونی کر کے لکھتا ہے، مگر میرا پیچھا کرنے والی جیپ میرا تخیل نہیں تھی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ بہروز کریم اور دیگر ساتھی محل سے نکل کر ساحل تک پہنچ گئے ہوں گے، تب میں نے ڈرائیور کو گاڑی محل کی طرف موڑنے کا کہا۔ میری توقع کے مطابق فیروز خان ان سب کو لے کر نکل چکا تھا۔ مہمانوں کی بھیڑ نے کار اندر آتے دیکھی تو سب ہماری طرف لپکے۔ میں نے بامشکل ان سے معذرت کی کہ مالک کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں، وہ لوگ تب تک عشائیہ تناول فرمائیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان مہمانوں میں سے کچھ کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ضرور ہوگا، مگر مجھے بہرحال ان کا یہ بھرم آخری وقت تک سمیٹے رکھنا تھا کہ بہروز ضروری کام نپٹا کر آتا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں۔ ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ میں بھی اس پارٹی کے ہجوم میں تنہا کھڑا محفل کو برخاست کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہا تھا۔ پھر اچانک محل کے گیٹ پر بہت سی گاڑیوں اور مخصوص سائرن کا ایک شور سا اٹھا۔ چند لمحے بعد دبئی پولیس کا ایک بڑا افسر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا انداز اس کے عہدے سے کہیں زیادہ تحکمانہ تھا۔ تمہارا مالک بہروز کریم کہاں ہے؟ بس آتے ہی ہوں گے مالک۔ افسر مخصوص عربی لہجے میں انگریزی میں گرجا۔ ہمارے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ جب وہ واپس آئیں گے تو گرفتار کر لیجئے گا۔ مہمان یہ سارا معاملہ دیکھ کر دھیرے دھیرے سے چھٹنے لگے، اور پھر کچھ دیر بعد اس افسر کا ماتحت باہر سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس نے افسر کے کان میں کچھ کہا۔ افسر کی بھویں تن گئی اور وہ غصے سے میری طرف پلٹا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس پولیس افسر نے مڑ کر اپنے ماتحت سے عربی میں کچھ کہا اور میری طرف پلٹا۔ میں تمہیں گرفتار کر رہا ہوں۔ تمہارا مالک اور دیگر ساتھی پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں۔ فی الحال تم پر کوئی واضح الزام نہیں، مگر شک کی بنیاد پر تمہیں حراست میں لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے خدشات حقیقت کا روپ دھارنے میں زیادہ دیر نہیں کرتے۔ شاید ہمارے اندر ابھرتے خوف اور وہم کا تقدیر اور پیش آنے والے واقعات سے کچھ خاص اور براہ راست رشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب مجھے گرفتار کر کے لاک اپ میں پہنچایا گیا تو میں نے اپنے خدشات کے عین مطابق بہروز کریم، فیروز اور دیگر عملے کو مختلف چھوٹے چھوٹے حوالات نما کمروں میں بند پایا۔ بہروز کے قانونی مشیروں اور چوٹی کے وکلا کی ٹیم بھی پولیس حکام کے ساتھ بحث کرتی نظر آئی۔ مجھے بھی ایک لاک اپ میں دھکیل دیا گیا اور میں اطمینان سے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انسان کی ساری بے چینی اور بے قراری اس وقت تک ہے جب تک اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں رہتا ہے۔ جب ہمارے فیصلوں کے مختار دوسرے بن جائیں تو ایک انجانا سا سکون اور ٹھہراؤ ہمارے وجود کی بے چینی کو گھیر لیتا ہے۔ میرا فیصلہ بھی اب میرے سیادوں کے ہاتھ میں تھا، پھر مجھے بھلا کاہے کی فکر ہوتی۔ اگلے روز ہمیں عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے ہال نما کمرے میں جمع کیا گیا۔ بہروز کریم کے چہرے پر حسب معمول سکون سا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کہو پریزاد، نیند کیسی رہی؟ کہتے ہیں مشکلات سے دور بھاگ کر ہم صرف اس مصیبت کے حل سے اپنا فاصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ مشکل ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے۔ بہروز کے وکلا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر وہ اس کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رات کو جب لاک اپ میں سناٹا چھا گیا تو میں نے ساتھ والے لاک اپ کی دیوار پر دھیرے سے دستک دی۔ آپ سو تو نہیں گئے مالک؟ کچھ دیر بعد بہروز کی آواز گونجی۔ کسی سوتے ہوئے سے یہ بڑا عجیب سوال ہوتا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ معذرت چاہتا ہوں مالک، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل عدالت میں قاضی کے سامنے مالکن کے قتل کا اعتراف کر کے جرم اپنے سر لے لوں گا۔ اگر آپ میرے اعتراف کے بعد کوئی اعتراض نہ کریں تو مہربانی ہوگی۔ بہروز نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر اسی کی ٹھہرتی ہوئی آواز ابھری۔ بہروز کریم اتنا ہی بوجھ لاتا ہے جتنا وہ ڈھو سکے۔ تمہارے اس احسان کا بوجھ بہت بھاری ہے پریزاد، اور ویسے بھی ولید کا باپ اس کی لیلا سے پرانی رفاقت کے سارے ثبوت لے کر آیا ہے۔ تم پر یہ قتل ڈال بھی دیے جائیں تو دوسری طرف کا کوئی بھی اچھا وکیل بہت جلد سچ کی تہ تک پہنچ کر اسے عدالت کے سامنے پیش کر دے گا۔ میں نے زندگی میں بہت جرم کیے ہیں، کسی نہ کسی مقام پر تو رسی کو تنگ ہونا ہی تھا۔ تم اطمینان سے سو جاؤ، مجھے اب بہت جاگنا ہے۔ پھر شاید پوری رات میں اور بہروز اپنی آہنی کوٹریوں میں ساری رات جاگتے رہے۔ بظاہر ہم دونوں ہی قیدی تھے، لیکن ان دو قیدیوں میں کتنا فرق تھا۔
ہم میں سے ایک ساری دنیا جیت کر اور جہاں بھر کی نعمتیں سمیٹ کر اس عقوبت خانے میں پہنچا تھا، اور شاید ہی اس کی کوئی حسرت باقی بچی ہو، جبکہ دوسرا وہ بد نصیب تھا جس کی زندگی ہی عمر بھر حسرت کا دوسرا نام رہی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اس دنیا میں ایک ہی وقت میں کسی عرب شہنشاہ یا امریکی ارب پتی کے گھر میں پیدا ہونے والے اور میری کچی بستی میں جنم لینے والے کسی بھی دو بچوں کی تقدیر میں توازن کیسے رکھتی ہوگی یہ قدرت؟ بادشاہ اور فقیر کے گناہ و ثواب برابر کیسے تولے جا سکتے ہیں، پھر چاہے وہ دونوں ہم مذہب ہی کیوں نہ ہوں؟ آخر اس فرق کی کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو صلہ یا انعام طے کر رکھا ہوگا اوپر والے نے۔ کسی مقام پر تو اس فقیر کی محرومیوں کا حساب برابر کیا جائے گا، یا پھر اسے بھی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا جائے گا۔ اگلے روز عدالت میں قاضی کے سامنے وکلا کی بحث شروع ہونے سے پہلے ہی بہروز کریم نے اپنا گناہ قبول کر لیا، اور ساتھ ہی عدالت سے درخواست کی کہ گرفتار شدہ عملے میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا اس کی مجرمانہ سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا انہیں ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ ہم سب گمسم سے کھڑے بہروز کریم کا بیان سنتے رہے۔ اس نے اپنے بیان میں اپنے ہر جرم کا مرکزی کردار خود کو ہی ٹھہرایا۔ فیروز اپنے مالک کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ہم سبھی کی پلکیں نم تھی۔ بہروز کریم کا بیان کسی زندہ انسان کا اقرار نامہ نہیں لگتا تھا۔ کہتے ہیں زندگی کا المیہ یہ نہیں کہ یہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم بہت دیر بعد اسے جینا شروع کرتے ہیں۔ لیکن بہروز کے بیان کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس نے جی بھر کے زندگی کو جی لیا ہے، اتنا کہ وہ اس تماشے سے اوب چکا تھا۔ کچھ لوگ صدیوں زندہ رہ کر بھی ایک پل زندگی جی نہیں پاتے، اور کچھ پل بھر میں صدیوں کا مزہ کشید کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہم کسی بھی شخص کی عمر کو سال اور مہینوں میں کیوں ناپتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں شخص 2 پل جیا اور پھر مر گیا، اور فلاں عمر بھر جیتا رہا؟ 1 مہینے کے اندر قاضی نے بہروز کو موت کی سزا سنا دی۔ فیروز خان کو بھی اس کی معاونت کے جرم میں زندگی کی قضا کی سزا ملی۔ چند کو عمر قید ہوئی اور مجھ سمیت کچھ اور نامکمل شہادتوں کی بنیاد پر رہا کر دیے گئے۔ انصاف وہی ہوتا ہے جو فوری ہو۔ ہمارے ہاں تو انصاف اتنی دیر سے ملتا ہے کہ خود انصاف ہی سزا بن جاتا ہے۔ بہروز کریم نے اپنی ساری دولت، جائیداد اور اثاثوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ اپنی بیوی اور بچوں میں بانٹ دیا، اور آدھا اپنے تمام بچ جانے والے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے وہ تمام ٹرسٹ اور فلاحی ادارے بھی ہمیشہ کے لیے یکجا کر کے ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے زیر اہتمام کر دیے، جو کریم کی سرپرستی میں چلتے تھے اور جن کی کمائی سے ہزاروں ضرورت مندوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ظالم بہت سخی ہوتا ہے۔ بہروز کریم اگر ظالم تھا تو سخاوت کا بھی یہ معیار اس کے شایان شان تھا۔ شاید چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ گار بھی کہیں نہ کہیں اپنے اعمال کا وزن برابر رکھنے کی شدید خواہش میں مبتلا رہتا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں مگر سزا اور جزا کا یہ نظام خود ہمارے رگوں میں سرایت کیے رہتا ہے۔ میں بہروز کریم کے اثاثوں کی وصیت پڑھتے ہوئے رو پڑا۔ اس نے اپنے محل میں پڑا ہوا پیانو میرے نام لکھ دیا تھا، اور پھر ساتھ ہی ایک ضمنی نوٹ میں آگے تحریر تھا: چونکہ اس پیانو کا وزن بہت بھاری اور زیادہ ہے، اور بہروز کو خدشہ ہے کہ اس کی محبوب بیوی کا یہ پسندیدہ پیانو محل سے کہیں منتقل کیے جانے کی صورت میں اپنی اصلی شکل و حیت کھو نہ دے، لہٰذا وہ جائیداد جہاں وہ پیانو پڑا ہوا ہے تمام تر محل اور انیکسی سمیت پریزاد کے نام کی جاتی ہے۔ بہروز جاتے جاتے ہم سب کے نام اتنا کچھ کر گیا تھا جو ہم سب کی 7 نسلوں کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے تمام اداروں میں کام کرنے والے اعلیٰ سے اعلیٰ افسر سے لے کر ایک معمولی نوکر اور چپڑاسی تک کو برابر بانٹا تھا۔ آخری ملاقات کی رات جب ہم سب کارکن اس سے آخری بار مل کر واپس لوٹ رہے تھے تو میں قطار میں سب سے آخر میں کھڑا رہا۔ سب جا چکے تو بہروز نے میری طرف دیکھا: تم مجھ سے نہیں ملو گے پریزاد؟ مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں تمام ادب و آداب بالائے طاق رکھ کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا، اور پھر مجھے سنبھالتے ہوئے بہروز بھی رو پڑا۔ اس آہنی اور فولادی وجود اعصاب کے آدمی کو میں نے پہلی بار نم آنکھیں لیے سر جھکائے کھڑے دیکھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں خود کو موت کے منہ میں جھونک دیا؟ آپ کے وکلا اور قانونی مشیر اتنے اہل تو تھے کہ آپ کی سزا کو کم از کم عمر قید میں تبدیل کروا دیتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سزا آپ نے اپنے لیے خود تجویز کی ہے، قاضی نے تو بس اپنے دستخط ثبت کیے ہیں آپ کے فیصلے پر۔ بہروز نے سر اٹھایا۔ شاید میں لیلا کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا پریزاد، لیکن یہ محبت بڑے بڑے تناور درختوں کو دیمک کی طرح کھا کر ڈھا سکتی ہے۔ یہ احساس مجھے بہت دیر میں ہوا۔ میں نے اپنے لیے یہ سزا اس لیے تجویز نہیں کی کیونکہ میں نے اسے مار ڈالا۔ میں نے خود کو یہ سزا اس لیے دی ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی۔
جبکہ میں اسی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب میری واپسی ناممکن ہے۔ یہ راز تب کھلا جب وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ تب میں نے جانا کہ میں بھی اب اس کے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ اگر مزید زندہ رہتا تو یہ منافقت تھی، اور بہروز نے آج تک ہر گناہ کیا ہے سوائے منافقت کے۔ اس نے مجھے آخری مرتبہ بھیج کر گلے لگایا، اور اپنا خیال رکھنا، بہت قیمتی ہو تم، مگر نہ جانے کیوں خود کو اتنا ارزاں کر رکھا ہے۔ میں ایک بار پھر رو پڑا۔ بہروز سے رخصت ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، مگر سپاہی میرے سر پر آ کھڑا ہوا۔ واپسی پر میں فیروز خان کی کوٹلی کے پاس رک گیا۔ وہ آہٹ سن کر سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میں نے نم پلکوں سے اس کا استقبال کیا۔ جا رہے ہو فیروز؟ وہ دکھ سے مسکرایا۔ ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا، مالک کے ساتھ ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے۔ میں نے ان کی زندگی کی حفاظت کی قسم کھا رکھی تھی۔ دعا کرو کہ کل مجھے ان سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ورنہ میں اوپر جا کر خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں نے فیروز کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم سے بڑھ کر وفاداری اس دنیا میں بھلا کسی اور نے کیا نبھائی ہوگی؟ بے وفا تو ہم سب ہیں، جنہیں تم یہاں تنہا کسی آسرے کے بغیر چھوڑے جا رہے ہو۔ کہاں ملے گا اب مجھے تم جیسا سچا اور وفادار دوست؟ فیروز خان مسکرایا۔ پاکستان میں میرا ایک بھائی ہے کبیر خان، ضرورت پڑے تو اسے اپنے پاس بلا لینا، ہم دونوں کا ایک ہی خون ہے۔ اب تم جاؤ پریزاد، مجھے اپنی آخری عبادت کرنی ہے، شاید یہ آخری سجدہ ہی وہاں کام آ جائے، ورنہ عمر تو بس رائے گاں گئی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے بوجھل قدموں سے وہاں سے چلا آیا۔ بہروز اور اس کے وفادار فیروز کی آخری رسومات ایک ساتھ ادا کر کے انہیں اسی شہر میں دفنا دیا گیا جہاں انہوں نے عروج کی آخری منزل سر کی تھی، اور جہاں وہ ایک ساتھ زوال پذیر ہو گئے۔ بہت دنوں تک تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ غم کی شدت شاید ہماری قوت گویائی بھی سلب کر لیتی ہے۔ میں گھنٹوں بڑے ہال میں گمسم سا بیٹھا اس بڑے سفید پیانو کو دیکھتا رہتا تھا جسے کبھی لیلا صبا بیٹھ کر بجایا کرتی تھی۔ شاید اس کی نازک انگلیوں کے نشانات ابھی تک اس پیانو کی سروں پر ثبت ہوں گے۔ میرا جی ہی نہیں مانتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ لگا کر اس کے نشان مٹا دوں۔ پھر ایک شام مارتھا واپس آ گئی اور مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ انگلینڈ اپنی سوتیلی ماں کے پرسے کے لیے گئی ہوئی تھی جب یہ ساری واردات ہوئی۔ میں نے مارتھا کو پھر سے کام پر رکھ لیا اور اسے انیکسی میں شفٹ ہو جانے کی درخواست بھی کی، جانے کہ وہ مجھے اس محل اور لیلا صبا کا ایک حصہ نظر آتی تھی۔ رفیق کو بھی میں نے دوبارہ دبئی واپس بلوا لیا، مگر اس نے محل میں منتقل ہونے سے معذرت کر لی۔ نہیں پیارے، یہاں پر تو ہی سجتا ہے، مالک یہ سب کچھ تیرے نام کر گئے ہیں، مجھے اسی فلیٹ میں رہنے دے۔ میں جانتا تھا کہ اس کا جواب یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط تمہیں میری ماننی ہوگی، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے دل سے اپنا دوست نہیں مانا۔ کیسی شرط؟ میں نے دراز سے ایک چابی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ تم ہمیشہ یہاں ایک بہت اچھا پاکستانی ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے تھے نا؟ یہ تمہارے ریسٹورنٹ کی چابی ہے۔ رفیق کچھ دیر تک ڈبڈبائی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے مجھے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ تو صرف نام کا ہی نہیں، دل کا بھی پریزاد ہے۔ بہروز کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ امیر کیسے امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ دولت ایک ایسا مقناطیس ہے جو صرف دولت کے لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ بہروز کے شروع کیے گئے درجنوں منصوبے جو میرے حصے میں آئے تھے، وہ پیسہ کھینچنے کے کچھ ایسے ہی مقناطیس تھے۔ میرا کام صرف اتنا رہ گیا تھا کہ میں اپنے مینیجرز کی بتائی ہوئی اسکیموں میں پیسے لگاؤں اور پھر ہفتوں بیٹھ کر ان سے حاصل ہونے والا منافع گنتا رہوں۔ اس سے کہیں زیادہ محنت تو میں استاد مستانہ کے ورکشاپ پر دن کے چند گھنٹوں میں کر لیتا تھا، یا پھر شاید ان امیروں کو بیٹھ کر یوں دولت گننا بھی محنت ہی لگتی ہو۔ لیکن میں اس جمع تفریح کے کھیل سے چند مہینوں میں ہی اکتانے لگا۔ دولت مند کو دولت خرچ کرنے کا سلیقہ آنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہی دولت اس کے لیے سردرد بننے لگتی ہے۔ میرے مینیجرز مجھے روزانہ پیسہ کمانے کے نت نئے گر بتاتے، اور پھر جب ان کے منصوبے کامیاب ہو جاتے تو وہ پارٹی کرتے اور جشن مناتے۔ انہیں اس بات پر بھی بہت حیرت ہوتی تھی کہ میں اب اکتاہٹ سے ان کی دماغی ارکریزی کے نتیجے سنتا تھا۔ انہی دنوں اسپین کی ایک بڑی تعمیراتی کمپنی نے ہمارا ٹینڈر منظور کر لیا۔ میں سفر سے بہت کتراتا تھا اور میری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی تھی کہ مجھے خود کہیں نہ جانا پڑے، مگر کچھ ایسی صورتحال بنی کہ مجھے بارسلونا جانا ہی پڑا۔ یہ پیسہ بڑے کمال کی چیز ہے، ایک ہی جیسے خوش پوش اور معزز دکھائی دینے والے انسانوں کو پل بھر میں درجنوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ میری فلائٹ کا ٹکٹ عملے نے بزنس ایگزیکٹو کلاس میں سب سے اونچی تقسیم کا بک کروایا تھا، لہٰذا کچھ ہی دیر میں مجھ سے کہیں زیادہ خوش لباس اور اونچے درجے کی دکھائی دینے والے مسافر جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھ چکے تھے،
اور جہاز کا سارا عملہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا۔ مجھے جانے کیوں اپنے کالج کے روٹ پر چلنے والی لوکل بس یاد آ گئی، جس کے پائیدان پر لٹکتے ہوئے میں نے کالج تک ان گنت سفر کیے تھے، کیونکہ میرے پاس اندر بیٹھنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کنڈکٹر ترس کھا کر چند سکوں کے عوض مجھے پائیدان پر لٹکنے کی اجازت دے دیتا تھا۔ اسپین کے جس 7 ستارہ ہوٹل میں میرا قیام تھا، اس کے صدارتی سویٹ سے باہر دیکھنے پر دور سفید پتھر اور لکڑی سے بنا ایک بہت خوبصورت سا گول اکھاڑا دکھائی دیتا تھا۔ میرے مہربانوں نے اگلی شام معاہدہ طے ہو جانے کی خوشی میں مجھے اسی اکھاڑے میں بحیثیت کے انسان سے جنگ دکھانے کا اہتمام کر ڈالا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر میرے میزبان بضد تھے کہ کوئی اسپین آئے اور یہ تماشا نہ دیکھے تو اسے کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے تو دنیا کے سبھی بڑے شہر اب ایک جیسے لگتے ہیں، وہی بھاگ دوڑ، وہی نفسا نفسی، وہی سب کا ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ خوش اور مطمئن جان کر اپنے آپ کو مزید مشقت میں مبتلا کرنا۔ مگر یہ شہر باقی بڑے شہروں سے کچھ جدا دکھائی دے رہا تھا، مشرقی اور مغربی تعمیر کا سنگم۔ مجھے بچپن میں لائبریری سے کرائے پر لی گئی الف لیلا کی کہانیاں یاد آنے لگی، وہی محرابیں، وہی ستونوں کی کوس و قزح، اندرون شہر اینٹوں کی بنی گلیاں اور راستے، نئی تعمیر کا شاہکار الف لیلوی گھر اور عمارتیں۔ مسلمان کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے۔ دنیا کی تاریخ میں جتنا عروج اور پھر جتنا زوال ہم مسلمانوں نے دیکھا ہے، اتنا شاید کسی اور قوم اور مذہب نے نہ دیکھا ہو۔ شام 4 بجے ہم اکھاڑے میں اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ اکھاڑا کھچا کھچ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ انسان سدا کا وحشی ہے اور اسے یہ وحشت بھرے تماشے دیکھنے میں ہمیشہ ہی لطف آتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سیاہ بل فائٹنگ کے سوٹ پر سرخ جیکٹ اور سر پر کالا ہیٹ پہنے ایک سرخ چادر لہراتا ہوا ہسپانوی بل فائٹر اکھاڑے میں داخل ہوا تو تماشائیوں نے تالیوں اور سیٹیوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کماری لڑکیوں نے اس وزیر اڑاکے پر پھولوں کی بارش کر دی، مگر بل فائٹر نے صرف ایک گلاب اٹھا کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا جو اس کی محبوبہ نے اس پر پھینکا تھا۔ میرا خاص میزبان مجھے ساری روداد کسی رواں تبصرے کی طرح سنا رہا تھا۔ یہ لڑاکا اسپین کے بہترین بل فائٹرز میں سے ایک تھا، جسے لوگ انتینیو کے نام سے جانتے تھے۔ انتینیو آج تک اسپین کے 99 جنگلی بھینسوں کو ایسے اکھاڑوں میں ہرا کر موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اور آج اس کا یہ 100واں مقابلہ تھا، اور اس نے اپنی محبوبہ ماریا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا سینکڑا مکمل کر کے ماریا سے شادی کر لے گا۔ سارا شہر یہ بات جانتا تھا، اور اسی لیے آج اکھاڑے میں تیل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ دوسری جانب اندھیرے قید خانے میں کھڑا بھینسا بھی آج اپنی 100ویں لڑائی لڑنے جا رہا تھا۔ لوگوں نے اس کی طاقت اور وحشیانہ طاقت کی وجہ سے اس کا نام کلر رکھ چھوڑا تھا، اور کلر نے اپنے 99 گزشتہ مقابلوں میں کسی بھی بل فائٹر کا جسم ادھیڑے بنا اسے اکھاڑے سے واپس نہیں جانے دیا تھا۔ مگر اپنے وقت کے یہ 2 بہترین لڑاکا آج پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ رہے تھے۔ انتینیو نے اپنی تلوار کی چمکتی دھار کو چھو کر دیکھا، اور کمرے میں بند کلر نے اپنے کھروں سے ریتلی زمین کو کھروچا۔ ماریا نے انتینیو سے وعدہ لیا تھا کہ اس آخری بھینسے کو زیر کرنے کے بعد وہ اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دے گا، کیونکہ ماریا اپنے محبوب کے توانا جسم پر مزید نوکیلے سینگوں کی کاٹ اور زخموں کے نشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انتینیو نے اپنی سیاہ مخملی پوشاک کے سنہری بٹن بند کیے اور گھٹنوں تک لمبی مخصوص چمڑے کے جوتوں کے تسمے باندھے، اور تلوار کی نوک زمین میں ٹیک کر ایک شاندار ادا سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہے۔ تماشائیوں کی تالیوں، سیٹیوں اور شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ماریا نے اپنے سر پر جمے سیاہ جالی کے نقاب والے ہیٹ کو ذرا سا سرکا کر انتینیو کو سلام کیا، اور اپنے ہاتھوں میں پکڑا دوسرا سرخ گلاب اپنے محبوب پر نچھاور کر دیا۔ ٹھیک اسی لمحے میری نظر اکھاڑے میں دوسری جانب بیٹھے ایک شخص پر پڑی جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور تعظیم سے سر جھکا کر سلام کیا۔ شاید میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت میری پوری توجہ انتینیو اور کلر کے مقابلے پر تھی۔ کلر کی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اس قید خانے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، اور اب وہ اکھاڑے میں داخل ہونے کے بعد اپنے سویں شکار انتینیو کو اکھاڑے کے درمیان کھڑے سرخ کپڑا لہراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مگر کلر اتنی جنگوں کے بعد ایک بات تو اچھی طرح جان چکا تھا کہ اس کا اصل ہدف وہ بے جان سرخ کپڑا نہیں، بلکہ اس کے عقب میں کھڑا وہ سفاک دشمن ہے جو پہلے اسے تماشے کی غرض سے خوب تھکائے گا، اور پھر اسے نڈھال کرنے کے بعد ٹھیک اس کی 2 آنکھوں کے درمیان نازک جلد والے حصے میں اپنی تیز دھار تلوار پوری کھونپ کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، مگر اسے یہ لمحہ آنے سے پہلے ہی اپنے اس دشمن کو اپنے نوکیلے سینگوں میں پرو کر آسمان کی جانب اچھال کر اس کے جسم کو ادھیڑ کر رکھ دینا ہوگا۔
بل فائٹنگ دراصل بھینسیے اور لڑاکے بل فائٹر کے درمیان اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، اور جو اپنے اعصاب قابو میں رکھے وہی فاتح بن کر اکھاڑے سے باہر نکلتا ہے۔ انطونیو نے سرخ مخملی کپڑا لہرایا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ کلر کا پہلا وار خالی گیا اور انطونیو نے اپنی تلوار سے اس کے جسم پر ایک چرکا لگا کر کلر کے مضبوط جسم پر پڑے درجنوں داغوں میں ایک اور اضافہ کر دیا۔ کلر غضبناک ہو کر پلٹا اور دور سے بھاگتے ہوئے قریب آ کر اچانک اس نے اپنا زاویہ بدل لیا۔ اس کے تیز دھار سینگ کی نوک نے انطونیو کے پہلو میں چنگاریاں سی بھر دی۔ تماشائیوں کی چیخیں نکل گئی اور ماریا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ انطونیو اور کلر دونوں ہی جان چکے تھے کہ ان کا مقابلہ آج کسی عام حریف سے نہیں ہے۔ انطونیو کے ہاتھ میں پکڑی سرخ چادر اب دھیرے دھیرے چیتھڑوں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اور جہاں کلر کا جسم انطونیو کی تلوار کے چرکوں سے لہو لہان تھا، وہیں انطونیو کا بدن بھی بے حد مہارت اور احتیاط کے باوجود خراشوں سے بھر چکا تھا، اور دونوں ہی شدید تھکن سے نڈھال ہو چکے تھے۔ ماریا جب اپنے محبوب کو اس خونخوار قاتل بھینسے کے جسم سے مس ہوتے دیکھتی تو اس کے حلق سے بے اختیار چیخ بلند ہو جاتی۔ اس نے چلا کر انطونیو سے کہا، انطونیو بس کر دو میرے فائٹر، یہ دیوانگی ہے، مقابلہ ختم کر دو۔ مگر انطونیو نے مسکرا کر اپنی زندگی کو دیکھا اور آخری بار چادر لہرا کر پھینک دی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بھینسے کی آنکھوں کے درمیان تلوار کھونپنے کے لیے تیار ہے، مگر اس نے خود کو بھی کلر کے سامنے پوری طرح عیاں کر دیا تھا تاکہ بھینسا ساری احتیاط بھلا کر تیزی سے اس کی جانب بڑھے اور انطونیو موقع ملتے ہی اسے ختم کر دے۔ تماشائیوں کا شور اور چیخیں آسمان تک بلند ہو رہی تھیں، اور وہ سب انطونیو کو اس کی دیوانگی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر انطونیو اپنی زندگی کا آخری مقابلہ ہار کر واپس پلٹنا نہیں چاہتا تھا۔ کلر نے پلٹ کر اپنے اس بہادر دشمن کو دیکھا اور چند لمحے رک کر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تولتے رہے، اور پھر کلر غراتا اور منہ سے جھاگ بہاتا ہوا انطونیو کی طرف دوڑتے ہوئے لپکا۔ انطونیو نے اپنے جسم کو ایک خاص انداز میں اکڑا کر تلوار کا دستہ مضبوطی سے اپنے ہوا میں اٹھائے ہوئے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ کلر بھی سمجھ گیا کہ اس کا یہ آخری حملہ ان میں سے کسی ایک کے لیے تخت یا تختہ ثابت ہونے والا ہے۔ وہ ایک انتہائی ذہین جانور تھا اور دشمن کی چالوں کو سمجھتا تھا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے اپنے جسم کو اچانک ایک جھکائی دی تاکہ اپنے سر کی جانب لپکی تلوار کی نوک سے بچ سکے، مگر تلوار دستے تک اس کے سر میں اتر چکی تھی۔ مگر خود انطونیو بھی کلر کے ٹنوں وزنی جسم کے زوردار ٹکر سے کئی فٹ ہوا میں اچھلا، اور جب زمین کی طرف گر رہا تھا تو کلر کے نوکیلے سینگ اس کے گرتے جسم کا انتظار کر رہے تھے۔ انطونیو کے جسم میں کلر نے اپنے سینگ پرو دیے، اور ایک لمحہ بعد ہی دونوں اکھاڑے کی ریتلی زمین پر گرے اپنے آخری سانس لے رہے تھے۔ دونوں نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے بہادر دشمن کو آخری پیغام دیا، بہت خوب، تم واقعی بہترین لڑاکا تھے میرے دشمن۔ ماریا اپنے محبوب کی حالت دیکھ کر صدمے سے لہرائی اور وہیں گر کر بے سدھ ہو گئی۔ سارے مجمع کو جیسے سانپ چھو گیا۔ عورتیں رو پڑی۔ اپنی اپنی زندگی کے آخری مقابلے میں کلر اور انطونیو دونوں ہی برابر رہے تھے۔ تماشا ختم ہو چکا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اس سارے تماشے میں اتنا محو تھا کہ بری طرح چونک گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا تھا، اور وہ پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ بہت تلاش کیا ہے میں نے تمہیں، آخرکار آج تم پکڑے گئے۔